أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ. آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 کی تلاوت کی گئی ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین بچے کو دودھ پلانے کے متعلق احکامات بیان فرما رہے ہیں. اس سے پہلے طلاق کے مسائل بیان ہو رہے تھے اور اس کے بعد والی جو آیت ہے اس کے اندر بھی طلاق کے مسائل ہی بیان ہوئے ہیں. یہ درمیان کے اندر رضاعت کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم جو عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے، قرآن ذرا اس سے ہٹ کے بیان کرتا ہے کہ طلاق کے بعد عمومی طور پہ بچوں کی پرورش، دودھ پلانے یا پلوانے کے معاملات جو ہیں وہ پیش آتے ہیں. اس لیے ان میں جھگڑے، فساد پیدا ہوتے ہیں. تو ایسے قرآن کریم نے معتدل احکام بیان فرما دیے ہیں جو عورت مرد دونوں کے لیے آسان ہیں اور مناسب ہیں. دودھ پلانے یا چھڑانے کے معاملات قیام نکاح کی حالت میں پیش آئیں یا طلاق دینے کے بعد آئیں تو ان تمام کے احکامات اللہ تعالیٰ نے بڑے آسان الفاظ میں قرآن میں بیان فرما دیے ہیں. آئیے اب ہم چلتے ہیں ترجمے کی طرف اور ساتھ ساتھ مسائل کی وضاحت بھی بیان کرتا رہوں گا انشاءاللہ. والوالدات یرضعن اولادہن، والوالدات اور مائیں، یرضعن دودھ پلائیں، اولادہن اپنے بچوں کو، حولین کاملین 2 سال پورے 2 سال. لمن ارادہ اس شخص کے لیے جو چاہے ایتم کہ پوری ہو دودھ پلانے کی مدت، کہ 2 سال کیا ہے پورے دودھ پلائیں. یہاں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، یہاں فرمایا کہ دودھ پلائیں بچوں کو 2 سال. دودھ پلانا یہ ماں کے ذمے واجب ہے بلا کسی عذر، ضد کی وجہ سے یا ناراضگی کے سبب. خامد سے ناراضگی ہو جاتی ہے یا گھر میں جوائنٹ فیملی ہے تو کسی وجہ سے ناراضگی ہو گئی، اس وجہ سے وہ کہے کہ میں دودھ نہیں پلاؤں گی، تو اگر وہ انکار کرے گی تو گناہ گار ہوگی. اور دودھ پلانے پر وہ شوہر سے کوئی کسی قسم کی اجرت اور معاوضہ نہیں لے سکتی جب تک کہ وہ اس کے نکاح میں ہے یا اس نے طلاق دے دی ہے اور وہ اپنی عدت گزار رہی ہے. اس وقت تک وہ خامد سے کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں لے سکتی. یہ دودھ پلانا اس کا فرض ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ مدت رضاعت جو ہے وہ 2 سال ہے، کہ 2 سال تک بچہ جو ہے اس کو دودھ پلایا جائے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہاں لکھا ہے قرآن اور حدیث کی بعض آیات کی روشنی میں کہ 2.5 سال تک بھی دودھ پلانے کے احکامات ہیں. بہرحال بچے کو جو دودھ پلانا ہے، جو عام فتویٰ ہے، وہ جو قرآن نے یہاں پر کہا ہے حولین کاملین، کہ وہ کیا ہے 2 سال ہے پورے.
وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور باپ کے ذمہ ہے رزقہن ان کا کھانا، وکسوتہن اور کپڑا، بالمعروف دستور کے مطابق، کیا ہے؟ دستور کے مطابق ان کا کھانا، ان کا کپڑوں کا بندوبست کرنا، یہ باپ کے ذمہ ہے۔ اب وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس، نہیں بوجھ ڈالا جاتا کسی شخص پر الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اللہ کسی شخص پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کی طاقت کے مطابق جو وہ برداشت کر سکتا ہے۔ تو یہاں اس آیت سے یہ معلوم ہوا اس لفظ سے کہ باپ کے ذمہ ہے، اس عورت کا خرچہ بھی باپ کے ذمہ ہے، ان کا رہن سہن، کپڑا، نان نفقہ جسے کہا جاتا ہے، اور بچے کے کپڑوں وغیرہ کا، دودھ وغیرہ کا پلانے کا انتظام جو ہے، یعنی اس کے بچے کے جو بقیہ اخراجات ہوتے ہیں، یہ باپ کے ذمہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے کسی انسان کو جو اس کی طاقت نہیں رکھتا اس کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرتے۔ انسان جو طاقت رکھتا ہے اس طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اس چیز کا۔ لا تضار والدۃ بولدها، لا تضار، یہاں پر ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، وہاں بھی اور یہاں بھی بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ، یہاں والد کی جگہ اللہ نے مولود لہو کا لفظ ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے قرآن کریم کا ایک خاص اسلوب و طرز بیان ہے کہ وہ کسی قانون کو دنیا کی حکومتوں کی طرح بیان نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک مشفقانہ طرز سے بیان کرتا ہے اور ایسے انداز سے بیان کرتا ہے جس کو قبول کرنا، اس پر عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو بچے کا نسب ہوتا ہے وہ باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ عورت جو ہے وہ کسی اور برادری کی ہے اور جو خامند ہے شوہر اس کی کاسٹ کی کوئی اور برادری ہے، تو اب بچے کیا کہلائیں گے؟ بچے جو کاسٹ باپ کی ہے بچے وہ کہلائیں گے۔ باپ جیڈو ہے تو بچے بھی جیڈو کہلائیں گے، ارائی نہیں کہلائیں گے، یا جو عورت کی کاسٹ ہے وہ نہیں کہلائیں گے۔ تو اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ بچے کا نسب آپ سے چلتا ہے، باپ سے چلتا ہے، تو بچے کا ذمہ داری بھی باپ پر ڈالی تاکہ باپ کے لیے مشکل نہ ہو، اس کے لیے لفظ ذکر کیا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، مولود لہو کا لفظ ذکر کیا۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، یہاں پر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اب باپ جو ہے اس کا کھانا ہے، اس کے کھانے کا بندوبست، اس کے کپڑے کا بندوبست، اور رہن سہن کا، نان نفقے کا کیسا بندوبست کرے گا؟ اعلیٰ ہو، درمیانہ ہو، کس میں ہو؟ اس کا جواب یہ ہے جیسے باپ جو ہے وہ خود یعنی اس کی انکم ہے، اپنی انکم کے مطابق جو ہے وہ ان کو خرچہ دے گا۔ اگر اس کی انکم بہت زیادہ ہے تو اس کے مطابق، اگر بالکل غریب ہے تو اس کے مطابق، تو بہرحال اس کو ایک درمیانی حالت میں اس کے خواب، اس کے کھانے پینے کا، اس کے پہننے کا، اس کو وہ خیال رکھنا چاہیے اس کو۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، اس کا مطلب یہ ہے لا تضار، پہلے ترجمہ، نہ نقصان پہنچایا جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود له بولدہ، اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی ماں باپ آپس میں ناراضگی ہے، ان کی ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے، ضدن ضدی ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ فرمایا مثلا ماں دودھ پلانے سے معذور ہو اور باپ اس پہ زبردستی کرے کہ آپ نے دودھ پلانا ہے، تو اس سے فرمایا کہ لا تضار والدۃ، کہ ماں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، مجبور نہ کیا جائے۔ اب دوسری صورت کیا ہے؟ ولا مولود له بولدہ، اور باپ کو بھی مجبور نہ کیا جائے، نقصان نہ پہنچایا جائے۔ باپ مفلس ہے اور ماں کو کوئی معذوری نہیں ہے، ماں بالکل ٹھیک ہے، اب ضد اور کیا کہتے ہیں لڑائی جھگڑے کی وجہ سے وہ کہتی ہے دودھ پلانے سے وہ انکار کر دیتی ہے، تو اس سے بھی منع کر دیا۔ فرمایا اب اس صورت میں اس ماں سے زبردستی کی جائے گی اور کہا جائے گا کہ بچے کو دودھ پلائے۔ لا تضار والدۃ بولدها،
اور اس سے ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر عورت کو خاوند طلاق دے دے، اس کے بعد بچہ پیدا ہو اور بچہ جو ہے وہ تو اس خاوند کا ہے، اس صورت کے اندر وہ عورت جو ہے بچے کے دودھ پلانے کا خرچہ اپنے صاحب کا جو شوہر ہے اس سے وہ لے سکتی ہے، وہ اس کو شوہر کو دینا ضروری ہوگا، اگر اس کے نکاح میں ہو یا عدت میں ہو اس صورت میں نہیں ہے، لیکن جب وہ اس کو طلاق دے دے، اس کی عدت گزر جائے، وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی، اس صورت کے اندر خاوند کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا خرچہ ادا کرے، اس بچے کا جو وہ دودھ پلا رہی ہے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور وارث پر بھی ذمہ داری ہے مثل ذالک، اسی طرح کی۔ اب اس صورت میں اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ اگر بچہ جو ہے پیدا ہوا، اس کا باپ فوت ہو گیا تھا پہلے ہی، بچہ یتیم پیدا ہوا، اب اس صورت میں وہ کیا کرے گا کہ بچے کے دودھ پلانے کی ذمہ داری اس کے اخراجات کس پہ ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بچے کی وراثت جن لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے، جو بچے کی وراثت کے حقدار بنتے ہیں، وہ اس کے اخراجات کا بھی ان پر ذمہ ہے، اس کے اخراجات کا بھی بندوبست کریں گے، بچے کے جو اخراجات ہوں گے وہ ان پر لازم ہوگا، یہ مطلب ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور ورثاء پر بھی ذمہ داری ہے اسی طرح کی جیسے ماں باپ کے پیچھے بیان کر دیا۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، فَإِنْ أَرَادَا، پس اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا ارادہ کر لیں، عن تراض منہما، آپس میں رضامندی کے ساتھ، وتشاور، اور مشورے کے ساتھ، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فإن أرادا فصالا عن تراض منہما، اگر یہ ارادہ کر لیں کہ شیر خوارگی کی مدت یعنی 2 سال سے کم ہی میں دودھ چھڑا لیں، 2 سال سے کم، 1 سال کے اندر میاں بیوی آپس میں مشورہ کر کے بچے کا دودھ 1 سال کے اندر چھڑا لیتے ہیں، 6 ماہ میں چھڑا لیتے ہیں، 2 سال سے کم چھڑا لیتے ہیں، تو اب کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ تو قرآن نے صاف کہہ دیا اگر آپس میں مشورے کے ساتھ وہ ایسا کرتے ہیں تو بالکل جائز ہے، لیکن یہاں یہ شرط لگائی، شرط کیوں لگائی؟ شرط لگانے کا مقصد یہ ہے کہ دودھ چھڑانے میں بچے کی مصلحت کو دیکھا جائے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، بلکہ بچے کے لیے دودھ چھڑانا، مثلا اگر عورت جو ہے وہ دوبارہ حاملہ ہو جاتی ہے، پہلا بچہ بھی دودھ پی رہا تھا، تو اس صورت کے اندر اب بچے کا دودھ چھڑانا مناسب ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب بچے کو دودھ چھڑا لیا جائے، تو بچے کی مصلحت کو دیکھ کر اگر 2 سال سے پہلے وہ دودھ چھڑانا چاہیں تو وہ چھڑا سکتے ہیں، آپس میں جھگڑے نہ ہو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر چاہو تم یہ دودھ پلاؤ کسی اور سے، کسی دایا سے، اولادکم، اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم، تو کچھ گناہ نہیں ہے تم پر، اذا سلمتم، بشرط ادا کرو تم، آتے تم، جو دینا ٹھہرایا تھا تم نے، بالمعروف، دستور کے مطابق، دستور کے مطابق۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر ماں دودھ پلانے پہ راضی ہے اور باپ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس ماں کا دودھ جو ہے اگر پلاؤں گا تو بچے کے لیے مضر صحت ہے، نقصان ہے، تو اب باپ کو یہ حق حاصل ہے وہ کسی اور سے، کسی اور دائی سے، کسی اور، آج کل دودھ مل جاتے ہیں ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ، کوئی اور دودھ بھی بچے کو لگوانا چاہتا ہے تو لگوا سکتا ہے۔ ہاں، اگر ماں جو ہے وہ دودھ نہیں پلاتی، جان بوجھ کر نہیں پلاتی، تو اس صورت کے اندر وہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ وہ ماں پر زبردستی کی جائے گی، ماں سے کہا جائے گا کہ آپ دودھ پلائیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور صورت بنتی ہے، وہ صورت یہ ہے کہ اگر باپ خود یہ چاہتا ہے، باپ خود یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ کسی اور عورت کا دودھ پیے، تو اس صورت کے اندر بالکل وہ پلا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، واعلموا، جان رکھو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو پوری طرح اسے دیکھ رہا ہے، اس سے کیا ہے، پوری طرح دیکھ رہا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو یعنی یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کھلے چھپے ہوئے ظاہر غیب ہر طرح کو جانتا ہے، اور تمہارے دلوں کے مخفی ارادوں کو، جو چھپے ہوئے ان کو جانتا ہے، تو اگر کسی فریق نے دودھ پلانے یا چھڑانے میں
یہ مذکورہ جو احکام میں نے بیان کیے ہیں، ان کی خلاف ورزی کی یا بچے کی مصلحت کو نظر انداز کر دیا تو اس بارے میں کوئی بھی فیصلہ کیا تو وہ مستحق سزا ہوگا، وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ لہٰذا جو بھی کام کرے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سامنے رکھ کر اور بچے کی مصلحت کو سامنے رکھ کر احکام کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر کام قرآن اور سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔